بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں فضائل اعمال، کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہے اور عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم جو سال عبادت کرتے ہیں اس میں مزید نکھار لانے کی کوشش کریں گے۔ فضائل اعمال میں قرآن کے فضائل، فضائل نماز، فضائل تبلیغ، فضائل ذکر، فضائل درود شریف اور فضائل رمضان کے حوالے سے بات کی گئی ہے، بڑی تفصیل سے احادیث کے ساتھ اور قرآنی آیات کے ساتھ۔ تو ہم پہلے سلسلہ شروع کرتے ہیں فضائل رمضان کا، تاکہ ہم رمضان میں پوری طرح عبادتوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ حدیث کا ترجمہ ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور چار چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری وہ چیزیں ہیں کہ دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی آخری تاریخ میں خاص طور پر سے اس کا واعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی، تاکہ رمضان المبارک کا 1 سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس واعظ میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے، ان اوراق میں اس کا بیان اور دوسری فصل میں مستقل آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی نور حق سبحانہ تقدس کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ اس کی تفسیر اور بھی لکھی ہے فضائل اعمال میں حدیث کی، لیکن مختصر طور پہ یہی ہے کہ اس شب قدر کے بارے میں تنبیہ فرمائیے کہ اس میں عبادت کرو، راتوں کو جاگو اور اس کو حاصل کرو شب قدر کو۔ تراویح پڑھو، تراویح سنت ہے، اور کلمہ طیبہ اور استغفار کا ورد جاری رکھو، کیونکہ یہ اللہ کو راضی رکھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ روزے داروں کو افطار کرانے کی کوشش کرو، چاہے وہ ایک کھجور سے ہی صحیح۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ میری ویڈیوز پلیز سنتے رہیے اور ایک دوسرے کو شیئر بھی کیجیے۔ کوئی اگر آپ کو بات اچھی نہیں لگتی ہے وہ کمنٹ میں آپ ضرور لکھیے۔ آپ کہاں سے سن رہی ہیں یہ بھی لکھیے تو مجھے اچھا لگے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شکریہ آپ کا۔